مفتی صاحب، یوم عرفہ اس کی اہمیت کیا ہے اسلامی سال کے حوالے سے؟ اور آج آپ کو پتہ ہے حج جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو جاتا ہے، اس کی کیا کیا اہمیت ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ خوبصورت دن ہے اور خوبصورت عنوان ہے۔ لاکھوں فرزندان توحید رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں اس وقت وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور بنیادی طور پر عرفہ تعارف سے ہے، پہچان اور تعلق کو کہا جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تو دنیا کی بھول میں مگن ہو گیا اور ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر وہیں تو مصروف ہو گیا، میری طرف پلٹ کر تو آ۔ تو آج لاکھوں فرزندان توحید در حقیقت اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ مالک ہم بٹکے اور بہکے نہیں، ہم تیری جانب آہو گریہ زاری کر رہے ہیں، ہم تیری جانب رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ رہی بات آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت، اور خصوصاً پھر آج کے دن روزہ رکھنے کی اہمیت کتنی ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ عرفہ کا روزہ وہ ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ رب العالمین ایسے شخص کے جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اس کے ایک سال ماضی اور ایک سال مستقبل کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب رہی بات اس حوالے سے کہ چونکہ ہمارے ہاں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ عرفہ کی فضیلت انہی کو ملے گی کہ جو میدان عرفات میں شامل ہیں۔ رب العالمین نے حجاج اکرام کی برکت سے اس دن کو، اس دن کی فضیلت کو، اس دن کی مغفرت کو اپنے بندوں کے لیے عام فرما دیا کہ جو جہاں بھی ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے آنے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ جہاں بھی ہے اور وہاں رہ کر وہ اپنے مالک سے جب گڑ گڑا کے مانگے گا، مالک اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اس دن کی خاص وظائف یا دعائیں، لیکن اس سے قبل میں یہ عرض کروں گا کہ اس کا جو فلسفہ ہے بنیادی طور پر وہ اس چیز کا اعلان ہے کہ ہم رب وحدہ لا شریک کی توحید کو یوں مانتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اس کے کسی معاملے میں شریک نہیں ہے۔ کالی رات، اندھیری رات، اور اس اندھیری رات میں ایک سیاہ پہاڑ اور اس پہاڑ پر چلنے والی ایک چھوٹی سی چیونٹی، اور وہ چیونٹی چل رہی ہے، اس چیونٹی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ، اس کے دل میں دھڑکنے والے دل کی دھڑکن، اس کے خیالات و تصورات سے بھی رب العالمین واقف ہے۔ توحید کا یعنی یہ معاملہ ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا بھی ساری چیزیں اسی ذات بابرکات کی طرف منسوب ہیں، اور ایک مسلمان کا تیقن یہی ہونا چاہیے کہ وہی ذات کرتا دھرتا ذات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، اس حدیث کی وضاحت فرمائیں کہ عرفات کو حج کا سب سے اہم رکن کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی وقوف عرفہ نہیں کرتا، یعنی عرفہ میں نہیں ٹھہرتا، اس کا حج ہی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی حج کا اہم رکن ہے وقوف عرفہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج حجاج اکرام میدان عرفات کی طرف اب وہ چل پڑے ہوں گے، اور پھر وہاں جا کر جو ہے وہ اپنا، اس سے قبل وہ خطبہ حج دیا جائے گا، اور خطبہ حج کے اندر دیکھیں آپ اس کے جو اہم نکات ہیں وہ کس طرح سے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا اور یہ جو مختلف قبائل ہیں یہ خاندان ہیں صرف اور صرف تعارف کے لیے ہیں، تعارف سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ جل وعلا کے ہاں متقی جو انسان جس درجے کا ہوگا اتنا ہی معزز اور مکرم رب العالمین کی نگاہوں میں ہوگا۔ اور پھر فرمایا لا فضل لعربی ولا اعجمی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر۔ اب یہ جملے بولے جاتے ہیں لیکن میدان عرفات میں در حقیقت پوری امت کی نمائندگی ہوتی ہے، پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر رنگ و نسل کا امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر یہ جو بعد میں ہمارے ہاں فقہی مکاتب بنے ہیں، ان فقہی مکاتب کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی کہ ہم یہاں اللہ کی بارگاہ میں بحیثیت موحد کلمہ کو یہاں ہم اکٹھے ہیں، ہماری خوشیاں بھی سانجھی ہیں اور ہمارے دکھ بھی سانجے ہیں۔ یہ ایک یونٹی کا پیغام ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہو کر جو ہے رب العالمین سے اپنی گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم نے زندگی جو گزارنی ہے وہ اتفاق اور اتحاد سے گزارنی ہے۔ در حقیقت جب کوئی بھی چیز عبادت کا معاملہ اندھا دھند کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی، مانا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس میں فلسفے تلاش نہیں کیے جاتے۔ جو ہے نا وہ سنت ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند وہ کود جایا کرتا ہے، نہیں دیکھا جاتا کہ اس آگ کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اس کے آگے نتائج کیا ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اس عبادت سے جو مقصود اور مطلوب ہے کیا وہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہم نے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔